بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند روز قبل اچھرا مارکیٹ میں جو واقعہ پیش آیا وہ ایک نہایت ہی افسوسناک انسیڈنٹ تھا کہ ایک خاتون جو عربک کیلیگرافی ہوئی ایک ڈریس پہنے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مارکیٹ آئیں اور وہاں ہمارے ہی کسی مسلمان بھائی بہن نے بنا اس بات کی تحقیق کیے اس عربک کیلیگرافی کو قرآنک ورسز کہہ کر اس خاتون کے ساتھ جو کیا یا جو ہوا وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت رحمت کرے، سلامت رکھے ASP شہر بانو صاحبہ کو، جنہوں نے وقت پر پہنچ کر اس معاملے کو بہت ہی خوبصورتی اور بہادری اور فہم کے ساتھ ہینڈل کیا۔ مگر بات یہ ہے کہ ایسا مسئلہ پیش آیا ہی کیوں؟ میرا سوال ہے آپ سے بھی اور خود سے بھی کہ ہم ہیں کون؟ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب سینہ تان کر اس سوال کے جواب میں یہی کہیں گے کہ جی ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، محب قرآن ہیں۔ تو پھر کیا ہم جانتے ہیں کہ جس قرآن کی بے حرمتی سمجھ کر ہم بنا تحقیق کیے ایک معصوم جان لینے جا رہے تھے، وہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ نے بس قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر یا الماری میں سجا رکھا ہے۔ ہم بس اسے قرآن خوانی کے لیے کھول کر مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا ہم قرآن کو بیٹی کی رخصتی کے لیے اٹھاتے ہیں۔ کیا واقعی ہم امت مسلمہ ہیں؟ وہ کتاب جو ہم سب کو زندگی جینا سکھانے کے لیے آئی ہے، ہم اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، جان کر جینے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو کیا ہمارے اعمال آج ایسے ہیں کہ ہمیں بہترین امت کہا جا سکے؟ ہم اپنی فرسٹریشن کو اپنی کم علمی کی وجہ سے اسلام کے نام پر نکال رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اسلام کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرنا تھا، اور ہم آج اخلاق کی پستی میں جا گرے ہیں۔ کیا امیج پیش کر رہے ہیں ہم اس دنیا میں اسلام کا، مسلمان ہونے کا؟ اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ خدایا اس کم علمی کی زندگی سے باہر نکل آئے، قرآن و حدیث اور سیرت کو پڑھیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی قدر کو جانیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ عقل، آنکھ، کان، ناک، دل، یہ سب اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، امانتیں ہیں ہمارے پاس، اور ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، تو خدا را ان کا درست استعمال کریں۔ میری نظر میں یہ معاملہ ہماری جذباتیت اور کم علمی کی وجہ سے پیش آیا۔ ہم بنا کسی کو جانے فوراً اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں۔ بس ہم اس قدر جذباتی اور اتنے ججمنٹل لوگ بن چکے ہیں کہ ہم فوراً ہر کام ہر طرح سے خود ہی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں قانونی ادارے موجود ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، خدا را قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں مت لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ جب کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم ایسا کچھ کر جاؤ جس پر بعد میں تمہیں پشیمان ہونا پڑے۔ جذباتی ہو کر بنا تحقیق کیے آپ کا اٹھایا ایک غلط قدم کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ خدا را ان باتوں کو سمجھیں تاکہ آئندہ ہم سبھی اس قسم کے مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔ اور تہیہ کریں کہ ہم قرآن و حدیث کے علم سے خود کو اور اپنی نسلوں کو محروم نہیں رکھیں گے، اور کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہمیشہ قانون کی پاسداری کریں گے، اور بنا تحقیق کسی بات پر، کسی خبر پر یقین نہیں کریں گے، اور نہ ہی جذباتیت میں آ کر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔